إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ ترجمہ قرآن سورہ حجر آیت نمبر 49 سے پڑھیں گے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو۔ پچھلے سبق میں جنت کا تذکرہ تھا، اب اللہ رب العالمین ایک اہم ترین، انتہائی اہم ترین بات اپنے متعلق بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، انی میں، انا بے شک میں، الغفور بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہوں۔ میرا تعارف میرے بندوں کو کرا دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ گناہ ہو گئے ہیں، لغزشیں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، کتنے ہی بڑے گناہ ہیں، کبھی شیطان تمہارے دلوں میں یہ بات نہ ڈالے کہ شاید معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ نہیں، اللہ کی رحمت ساری کائنات سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو گناہ چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی گناہ کر لی ہیں، کبھی شیطان نے یہ ذہن میں نہ ڈالے کہ میں تو اتنا بڑا باغی، میں نے اتنی دفعہ توبہ کی، کتنی دفعہ توبہ کر کے میں نے توڑ لی، اب تو مجھ سے توبہ پر رہا ہی نہیں جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گی، تو توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ میں تو توبہ کرتا ہوں، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ تو ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا اب کرتا ہی نہیں، توبہ کریں، چاہے پھر شیطان نے ورغلا لیا پھر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک بندہ اگر 70 مرتبہ بھی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ میں سچا ہو، توبہ کرتے وقت کبھی ذہن میں نہ ہو ہاں پھر کر لوں گا تو پھر جو ہے نا پھر دوبارہ توبہ کروں گا، نہیں، ایسے نہ ہو۔ اس وقت بھرپور دل سے یہی عہد ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات جاننے والے کہ اللہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ ہاں انسان ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھر ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر گناہ کر بیٹھا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اور پھر وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں صرف یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میرا عذاب جو ہے وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور غفور کی صفت کس کے لیے ہے؟ وَإِنِّي، دوسرے جگہ پر ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں لمن، اس بندے کے لیے، تابا جو توبہ کرتا ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے میں غفار ہوں۔ اور جو گناہ کر کے گناہ پہ اڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی مانگتا ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آج کا یہ سبق، یہ جو ہے نا، یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کریں، خصوصاً ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جب کہا جائے بھئی تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے تم کھا رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہو، سود لے رہے ہو، آگے سے جواب یہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جواب ان کا کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے 100 قاتل کو معاف کر دیا تھا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی ان کو بتاؤ اللہ رب العالمین کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ لمن تابا، جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے جہنم کن کے لیے بنائی ہے؟ اگر سبھی کو ہی معاف کرنا ہے تو جہنم کس کے لیے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بھرنا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اور آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم کے لیے نکالو، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یہ کس کے لیے ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ آیت کن کے لیے ہے؟ ہاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بے حد مہربان ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو معافی مانگتے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، آئیں اللہ کے دربار میں جھکیں، رمضان آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، توبہ کریں۔ جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ رمضان میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، روزے رکھیں، راتوں کو قیام اللیل کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر اللہ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، پھر معافی ملے گی، پھر اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ضرور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے اور جنت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اپنی ہٹ دھرمی پہ رہیں، روزے نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، دین کی طرف آئیں نہ، مسجد کی طرف چلیں نہ، قرآن ہمیں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے نا، حرام کی طرف، فحاشی کی طرف، سود کی طرف، رشوت کی طرف سارے کام کرتے رہو گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر ان کے لیے ان بطش ربک لشدید،
ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین پھر کیا ہیں؟ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، عذابی والعذاب العلیم بھی ہیں. یہ چیزیں بتائیں ان کو. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری قوم کو ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے. ایسے بس کہہ دیا اللہ غفور الرحیم بھی معاف کرے گا، معافی نہیں ہے، ایسے نہیں مل جائے گی. معافی کے لیے بھی اصول ہے، ٹھیک ہے نا. معافی مانگو گے، عہد کرو گے اللہ سے، اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے. جو نہیں مانگتا، آتا ہی نہیں، وہ تو باغی ہے، وہ تو نافرمان ہے. فاما من طغا، وہ تو باغی حدوں سے بڑا ہوا ہے. وآثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم. اب آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ ان کو خبر دیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب فرشتے ان کے پاس مہمان جو انسانی شکل میں گئے، پیچھے بھی واقعہ سورہ ہود میں آیا ہے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقالوا سلاما، سلام کیا تو انہوں نے کہا انا منکم مجرون، ہم تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا توجل، تو فرشتے کہنے لگے کہ ڈرے نا، آپ نہ ڈریں. انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جو جاننے والا ہوگا، علم رکھنے والا، علم والا بیٹا ہم تمہیں دیں گے. قال ابشرتمونی، انہوں نے کہا اب خوشخبری دیتے ہو. الا مسنی الکبر، جب مجھے بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے. فبما تبشرون، تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو. قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم خوشخبری دیتے ہیں حق کے ساتھ. فلا تکن من القانتین، آپ نا امیدوں میں نہ ہو جائیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، اللہ سے نا امید نہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ومن یقنط من رحمت ربی، کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ اب کیسے ہوگا، اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہے؟ الا الضالون، مگر گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں غور کریں، کہیں اللہ کی رحمت سے ہم نا امید تو نہیں ہے نا، کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، کبھی نا امید. یہ مت، ابھی میں کئی لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جو لوگ کوئی کام ہونا کہتے ہیں اب تو نہیں ہونا، یہ جملہ چھوڑ دیں کہ اب تو نہیں ہونا. کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. شادی نہیں ہو رہی، اور میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا، دوست ہیں ان کی کچھ عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ شادی نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں اب نہیں ہونی. میں نے کہتا ہوں بھائی یہ نہ کہیں اب نہیں ہونی، کیوں نہیں ہونی؟ کیا بوڑھے تھوڑی ہو گئے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ یہ الفاظ مت کہیں. اولاد نہیں ہو رہی نا، یہ نہ کہیں کہ اب نہیں ہونی. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ضالون، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اللہ دینے پر قادر ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اولاد نہیں ہونی نا، اللہ رب العالمین نے تو نہیں کہا. اللہ کے در پہ آئیں، جھکیں. بیٹا نہیں ہوا نا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں دینا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی بیٹے کی جدائی کا غم ہے، کوئی فوت ہو گیا، یا بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کا اللہ نہ کرے اولاد بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. پیچھے ہم سورہ یوسف میں پڑھا ہے، یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ مَن يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. مومن مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوس مت ہوں، اللہ کی رحمت سے امیدیں لگا کر رکھیں. جیسی امید ہوگی ویسا اللہ رب العالمین کی نوازشیں اور رحمتیں آپ کے جو ہے وہ روشن مستقبل میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری امیدوں کو جو ہے دوبارہ کر دیں، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا حال ہے بھیجے جانے والوں؟ فرشتوں نے اسے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم پر بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، سوائے لوط کے آل کے، ان کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو نجات دیں گے ان سب کو. الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی. انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ ان پر ایمان نہیں لائی، وہ مشرکہ تھی، انہی کے ساتھ تھی، ان پر بھی عذاب آیا. پھر آگے اگلے رکوع میں ان کے متعلق آ رہا ہے، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.